بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, پکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سر عبداللہ خان. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو سر. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے سربراہ جو ہیں اور دیگر مطلوب دہشت گردوں کو کابل کے جو گرین زون ہے اس میں پناہ دینے کے کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے گرین زون میں وزیر اکبر خان کے علاقے میں جہاں سفارتی حلقے ہیں وہاں پہ ان کو رکھا ہے. پاکستان کے معروف جو اینکر ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور کچھ لوگوں نے بھی دعوے کیے ہیں. میرے پاس ان کے دعووں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے, لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ چاہے وہ وزیر اکبر خان میں ان کو پناہ دیں یا کسی بھی اور جگہ پہ, یہ بات تو ایک فیکٹ ہے اور ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بھی تحریک طالبان پاکستان حافظ گل بہادر گروپ کی قیادت کو افغان طالبان جو ہے نا وہ افغانستان میں پناہ دیتے ہیں. مختلف سیف ہاؤسز میں ان کو رکھتے ہیں, کبھی کابل میں بھی رکھتے ہیں اور قندھار میں بھی رکھتے ہیں, مختلف جگہوں پہ بھی رکھتے ہیں. ان کو انہوں نے وہاں پہ موبلٹی کا پورا اختیار دیا ہوا ہے. وہ لوگ وہاں ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہیں, چندے بھی کرتے ہیں, وہاں جلسے بھی کرتے ہیں, مدرسے بھی چلاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا ٹریننگ کیمپس بھی ہیں. ساری چیزیں افغانستان میں موجود ہیں. تو صرف ایک علاقے سے فرق نہیں پڑتا, پورا افغانستان ان کے لیے ایسے ہے جیسے جو ہے نا جیسے ہم پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین ہیں. اس کو پچھلی افغان گورنمنٹ میں نے بھی ان کو ایک اسپیشل کارڈز ایشو کیے ہوئے تھے جن کے ذریعے وہ ہر جگہ اسلحے کے ساتھ آ جا سکتے تھے اور کہا یہ جاتا تھا یہ مہاجرین ہیں, ان مہاجرین کو جو ہے نا وہ ہم پناہ دیے ہوئے ہیں. لیکن عملی طور پہ یہ مہاجرین جو ہیں یہ پاکستانی ہیں. وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور یہ جو دورہ معیار ہے افغان طالبان کا, ان کی قیادت کا, اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ اس خطے میں دہشت گردی کا جو پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے یہ اسی طرح کے جو اقدامات ہیں افغان طالبان کے, ان کی رجیم کے, اس کی وجہ سے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ دونوں ملک جو ہے نا وہ جنگ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ عوام افغان کو ہو رہا ہے. دیکھیں 19 لاکھ کے قریب 1.9 ملین پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا. سارا فال آؤٹ افغان ریفیوجیز کے اوپر آ رہا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے, ادھر ایران سے بھی ٹریڈ بند ہے کیونکہ وہاں پہ تو جنگ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. ادھر پاکستان کی طرف سے بھی بارڈر بند ہے. پس عام افغان رہا ہے. ان جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو تو ڈالرز آتے ہیں. کس سے آتے ہیں؟ امریکہ سے آتے ہیں. $40 ملین فی ہفتہ یہ آتے رہے ہیں انٹل ٹرمپ نے اس میں کچھ کمی کی پچھلے سال. اور یہ کیوں آتے رہے ہیں؟ اور امریکہ یہ ڈالر دیتا تھا اقوام متحدہ کو اور اقوام متحدہ طالبان کو دیتی تھی. اور جناب یہ یعنی ہم آئی ایم ایف سے ناک کی لکیریں آئی ایم ایف نے ہم سے نکلوا کے تو ہمیں $1.5 ارب دیا اور ان کو $2 ارب $2 ارب پلس ڈالر فی سالانہ یہ 4 سالوں میں طالبان ان سے لیتے رہے. تقریباً اب تک 7 کچھ ارب ڈالر وہ لے چکے ہیں کیش میں, اور جہازوں میں بھر کے کیش آتا ہے افغانستان میں امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, ہمیں کہتے ہیں یہ ڈالری جنگ اب پاکستان لڑتا ہے. ہم ڈالری جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کیش میں ڈالر جہازوں میں بھر کے. اچھا جہازوں میں ڈالر بھر کے کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بینکنگ چینل ہے نہیں ہے نا کہ افغانستان جو ہے نا اس پہ پابندیاں خود امریکہ نہیں لگائی ہوئی ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. خود کیش کے جہاز بھر کے وہاں پہ بیچتے ہیں اور وہ طالبان کو کیش میں ڈالر ملتے ہیں. اور جناب ڈالری جنگ کا الزام پاکستان اور خود ڈالر لے رہے ہیں. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرا جو ہے نا ایکس پہ دیکھیں, جو میں نے اس کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے. بلکہ جو دوحہ میں معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے خفیہ ضمیمے ہیں, 3-4 ضمیمے ہیں. تو یہ انہی معاہدوں کی کڑی ہیں. ان معاہدوں میں ان معاہدوں میں سے بہت کچھ چیز ہے. دیکھیں اندر سے امریکہ اور طالبان کے درمیان خفیہ معاہدے, یہ خفیہ معاہدے افغانوں کو پتہ ہونا چاہیے نا, بے شک ہمیں پتہ ہونا چاہیے, دنیا کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن کم از کم تو افغانوں کو پتہ ہونا کہ یار یہ کیا معاہدے ہیں. اچھا ان معاہدوں میں ایک بڑا خوفناک معاہدہ بھی اس میں ضمیمہ ہے. اس میں یہ کہ CIA افغانستان میں کیسے آپریٹ کرے گی. اب CIA آپ بظاہر دنیا کو کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے, ایسے ہی ہے, اور خود آپ نے CIA کو افغانستان میں واپس لے آئے ہیں. اور CIA کے آپریٹو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں نام نہیں لیتا ہوں, کہ ہمارے برادر مسلمان ملک ہیں ان کی ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہی ہے کہ انگریز امریکی افسر افغانستان میں اور ایجنٹ سارے موجود ہیں, اور طالبان اور ان بات پاکستان پہ اچھا پھر القاعدہ کے ساتھ کس طرح سے معاملے کر رہے ہیں, داعش کے ساتھ کس طرح سے معاملے کر رہے ہیں, یہ سارے خفیہ معاملات امریکہ کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور چین اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو ایک نیا جو ہے نا وہ لانچنگ پیڈ بنایا جا رہا ہے. ڈالر طالبان کما رہے ہیں, الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں. اور ہمارے اس وقت جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے جو نا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس طریقے سے دشمن کے ایجنڈے کو تکمیل دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. اب یہ ڈالری جنگ ہے, جو ڈالری جنگ ہے, میں بھی مانتا ہوں ڈالری جنگ ہے, کر کون رہا ہے؟ طالبان کر رہے ہیں. کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پاکستان اور چین کے خلاف. اس کے پیچھے فیکٹس اینڈ فگرز میں کہتا ہوں یہ رپورٹڈ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ خفیہ ذمے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. یہ ٹائم میگزین نے سب سے پہلے یہ بریک کیا تھا, اس کے بعد امریکی کانگریس کے کئی لوگوں نے رولا ڈالا. امریکہ نے ان کو ان خفیہ ذمیموں تک کچھ کانگریس کے لوگوں کو رسائی دی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پبلک نہیں کیا. تو خفیہ طور پہ کون آپس میں چل رہا ہے؟ ہمیں تو روز ڈالر مانگنے پڑتے ہیں, کبھی کس سے مانگنے پڑتے ہیں, کبھی کس سے. ہماری تو اور وہاں پہ آپ کو کس خوشی میں مل رہے ہیں؟ ایک محاورہ ہے, there is no free lunch. بے شک. تو آپ کو کیوں $40 ملین ہفتے کے مل رہے ہیں بھائی, ہمیں کوئی کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو یہ ڈالری جنگ ضرور ہے, لیکن ڈالری جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے. ہم ڈالری جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے دفاع کی جنگ. بے شک ہم اپنے دفاع اور اپنی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد کی طرف فوج اور فوجی ساز و سامان منتقل کیا, تو کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, ہمیں بلوچستان کی سرحد کو سیکیور کرنا ہے. ساتھ میں ایک پڑوسی ملک میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے, بے شک, اور امریکہ کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو وہ بیان کر رہے ہیں وہ رجیم چینج کا کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ وہاں کا پورا سیکیورٹی انفراسٹرکچر تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو پاکستان نے اپنا بارڈر تو سیکیور کرنا ہے, کیونکہ یہ BLF, BRG, یہ سارے براس کے جو کمپوننٹس ہیں, ان کے تو اکراس دا بارڈر ایران میں سینچریز ہیں, ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی موومنٹ اور آسان ہو جائے گی. ایران نے ہمارے ساتھ جو تعاون شروع کیا تھا 2024 سے آنورڈ, تھوڑا بہت تعاون ہمارے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا, تو ظاہر ہے اب ان کی جو فورسز ہیں وہ اپنے سٹریس میں آ چکی ہوئی ہیں, ان کو انٹرنلی جو ہے نا بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, تو وہ بارڈر کو سیکیور نہیں کر سکتی. ایسے اس میں یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, چاہے BLF وغیرہ, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی انہوں نے اٹھانا ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, یہ جو ہیروف 2 ہے, اس کا بہت اہم ایک کمپوننٹ ہے جس کو ساری دنیا اگنور کر رہی ہے. یہ ہیروف 2 اسرائیل کے کہنے پہ کیا گیا ہے. ہیروف 2 اسرائیل کے کہنے پہ کیا گیا ہے کہ بھی پاکستان کو اس ساری جنگ میں کسی نہ کسی طرح سے نہ صرف دھکیلا جائے, گھسیٹا جائے, بلکہ یہ جو بلوچستان کی پٹی ہے اس کو اتنا سیکیور کر دیا جائے تاکہ پھر اسرائیل کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں پاکستان کے خلاف, اس سے پہلے جو ہے نا وہ یہاں پہ کوئی ماحول بن جائے, اور پھر وہ اگر وہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی, اور پچھلے 1 مہینے میں تو BLA ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہی غائب ہو گیا سب منظر سے, اتنے زیادہ اس کے نقصانات ہو چکے ہیں, اور بہت زبردست جوابی کارروائی کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی بڑے اہم تھا اس وقت کے بلوچستان کو سیکیور کیا جاتا. آپ کا دیکھیں, یہ ایران جنگ سے پہلے ہمارا KP بھی بوائلنگ پوائنٹ پہ لے کے چلے گئے دشمن, اور ہمارے بلوچستان کو بھی بوائلنگ پوائنٹ پہ لے کے چلے گئے, اور اس میں پھر ہمارا جو جوابی رسپانس تھا وہ بڑا کیلکولیٹڈ تھا اور ہونا چاہیے تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ خود دیکھیں, ہم بیٹھے تو یہ جو بلوچستان میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ بارڈر سیکیور کرنے کے, یہ تو لازمی ہے. اب میرے علم میں نہیں ہے ایگزیکٹلی پاکستان نے کتنے ٹروپس موو کیے ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں بلوچستان کا بارڈر سیکیور کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ وہاں سے انفلٹریشن اور زیادہ ہوگی. یہ جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں یہ اور زیادہ آئیں گے, تو ان کو روکنے کے لیے پھر اپنے دیکھیں, صرف یہاں پہ وہی نہیں ہے, یہاں داعشی بھی ہیں جو یہاں سے آر پار جاتے ہیں, یہاں جیش العدل والے بھی ہیں, اور بھی بہت سارے ملیٹنٹس ہیں, یہاں اسمگلرز بھی ہیں. تو پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرے, اور پاکستان کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں, جو بلوچستان میں ہیں, جو ایٹ سٹیک ہیں, جن کو بھی سیکیور کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کی ضرورت پڑے گی. بے شک. سر, بھارتی رو کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جلد جو ہے پاکستان اور اسرائیل جو ہے وہ زمینی جنگ میں داخل ہوں گے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے, یہ بھی ذرا اس کو بھی نوٹ کریں کہ اس جنگ کو مسلط کرنے سے پہلے مودی کہاں گیا؟ اسرائیل گیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو نیکسس ہے, یہ اسرائیل امریکہ انڈیا کا نیکسس ہے.
یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں. یہ انہوں نے جو ہے نا وہ دھول جھونکی ہے ہماری آنکھوں میں بظاہر کے بھی پراپر پلاننگ سے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اس جنگ کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ بنے, بے شک سعودی عرب اس کا حصہ بنے, مڈل ایسٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سارے کا سارا حصہ بنے. اس وقت پاکستان امت مسلمان کا لیڈر بن کے سامنے آیا ہے. ایسے وہ کیسے دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم نے اور ہمارے آرمی چیف نے جو ڈپلومیسی ان چند دنوں میں کی ہے, نیوٹرل ہو کر, میں کبھی بھی نام لے کے حکمرانوں کی یا کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں. میرا اپنا ہے کہ سب پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کا فرض ہے, تو اس کو ہمارے اوپر احسان نہیں کرتے. لیکن جہاں کریڈٹ ڈیو وہ دینا چاہیے. جو اس وقت جناب عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے جو ڈپلومیسی کی ہے, عربوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ٹریپ ہے. ایسے یہ یو اے ای کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ زیادہ ہی پھدک رہا تھا, اس کو بھی سمجھایا, بحرین کو بھی سمجھایا, سعودی عرب کو بھی سمجھایا, مصر کو بھی سمجھایا کہ یہ اسرائیل کا ٹریپ ہے. ایران کے اوپر تو انہوں نے جو کرنا ہی کرنا ہے, یہ آپ کو بھی اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنگ آپ لڑیں, چند میزائل لگ جائیں, برداشت کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دکا میزائل آج آ بھی جائیں نا, کو آپ کے پاس میکنزم ہے, ہم بھی موجود ہیں. سعودی عرب کو خاص طور پہ تو ہم نے سیکیور کیا ہوا ہے نا, ہم تو ظاہر ہے سعودی عرب ہمارا دفاعی معاہدہ, ہم اس کو سیکیور کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے, اور یہ ظاہر ہے حرمین شریفین ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے, وہ تو ہم کریں گے. ہم نے باقیوں کو بھی کہا کہ انسان کے پتر بن جائیں. اس وقت جو پاکستان ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے. کیوں کھٹک رہا ہے؟ کہ ان کا سارا ڈیزائن پاکستان نے فیل کر دیا. وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کیا کیا, جیلی میزائل ایران کے نام لگا کے سعودی عرب کو پھینکے, وہاں سے ان کے ایجنٹ بھی گرفتار ہوئے. تو وہ چاہ یہ رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے ایران پہ چڑھ دوڑیں, ہم بھی کر رہے ہیں. اچھا اس کا ہونا کیا تھا, ایران تو ظاہر ہے مظلوم کے طور پہ سامنے آ رہا تھا, تو مسلمان ملکوں نے کے اندر سے آبادیوں نے بھی ریئیکشن کرنا تھا, یار وہ تو امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے, تم کیوں اس کے اوپر بمباری کر رہے ہو. یہ بڑا ملٹی ڈیزائن, ملٹی ڈائمینشنل قسم کا, اس کو پاکستان نے بغیر ایک گولی فائر کیے ڈیفیوز کر دیا ہوا ہے. اس وقت سارے عرب کیا ہیں, وہ اپنی سرزمین پہ کوئی میزائل آتا ہے اس گراتے ہیں, ایران پہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور ایران کو بھی پاکستان کا جو ہے نا ممنون احسان ہے کہ اس وقت اس کے اوپر دیکھیں نا, اگر ملٹی فرنٹ کھل جاتے, یو اے ای بھی بمباری کر رہا ہوتا, قطر بھی کر رہا ہوتا, سعودی عرب بھی کر رہا ہوتا, پاکستان بھی کر رہا ہوتا, آذربائیجان بھی کر رہا ہوتا. آذربائیجان اور اسرائیل کے بھی تعلقات ہیں, لیکن پاکستان نے ایک ایسا کلاس کا کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستان مجھے اس پہ ہے. لیکن جنگ اگر پھیلتی ہے تو یہ ایران کے لیے تو تباہی ہے نا. ایران کو اگر آج موقع مل رہا ہے, وہ جوابی کارروائیاں اسرائیل کے پر کر رہا ہے, امریکی بحری بیڑوں پہ کر رہا ہے, تو وہ کس وجہ سے ہے, وہ پاکستان کی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے ملٹی فرنٹ کھلنے نہیں دیا. اور یہ بات جو ہے نا وہ پوری عالم اسلام کو ایک وقت آئے گا, سارے مانیں گے کہ یہ پاکستان کی, اور جو اویئر لوگ ہیں جن کو تھوڑا سی نو ہوا ہے ان کو پتا بھی ہے یقیناً کہ یہ پاکستان نے پوری امت مسلمہ پہ احسان کیا ہے کہ اس جنگ کو مسلمانوں کی آپس کی جنگ نہیں بننے دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال کی لیڈرشپ ہے, ہماری لیڈرشپ ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عالم اسلام کی وہ جو کھوئی ہماری پوزیشن تھی, ہمیں دنیا نے ہمیشہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ دیکھا. ہماری وہ پوزیشن کھو گئی تھی وقت کے ساتھ, جو ہے نا ہم بہت پیچھے چلے گئے. اکنامیکلی ہم ابھی بھی پیچھے ہیں, لیکن پھر اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا, اور وہ موقع ہے پچھلے سال جو ہم نے انڈیا کی کٹ لگائی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے جو ایکچوئل کریڈینشل دنیا کے سامنے رکھے ہیں, ہم اس کے اوپر سامنے آئے ہیں الحمدللہ. سر, پاکستان بحریہ نے سمندری تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے جو ہے آپریشن محافظ البحر کا آغاز کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو بحریہ ہے یہ اس کا بڑا ضروری تھا, کیونکہ سی لائنز کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو سیکیور کرنا ہماری نیوی کی ذمہ داری ہے. اور ہماری نیوی نہ صرف اپنی بلکہ پورے خطے کی جو ہے نا سیکیورٹی کے لیے کام کرتی رہی ہے. اور پاکستان کی نیوی کا اس وقت ایکشن میں آنا بہت سارے لوگوں کے لیے اور بہت ساری طاقتوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے. اور پاکستان اس وقت نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دنیا میں سامنے آ رہا ہے, بحر ہند میں بھی اور پورے ریجن میں بھی. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. ہم اس وقت الحمدللہ گلوبل پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو فخر کرنے کا حق ہے. تھوڑے چھوٹے ہمیں معاملات ایسے مواقع ملتے ہیں, اس کو چیریش کرنا چاہیے. بے شک. سر, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں.
پرانا سوال تو ہو گیا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی المیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس طرح سے جو ہے وہی بات، جن کا ذہن تھوڑا سا چھوٹا ہے، جو لوگ اویئر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کھل کے اس طرح سے نہیں جو ہے وہ بات کی، تو اس پہ تھوڑا سا بات کرنی چاہیے. نہیں پاکستان نے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید خبر لیٹ ہے، ورنہ پاکستان تو اسی دن جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی تعزیتی بیان دیا تھا. بے شک. اور پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان نے بہت مؤثر طور، پاکستان نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی مخالفت کی، اور اپنے انٹرسٹ سٹیکس پہ لگا کے کی، کسی اور نے کی ہے ایسے ہی. دیکھیں اس وقت ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے قریبی تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات ہمارے مفاد میں ہیں. اگر امریکہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک امریکہ ورلڈ پاور ہے، امریکہ کے مخالف کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود ہم اصولوں پہ کھڑے رہے، یہ غیر معمولی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو بیان دیا ہے خامنئی صاحب کی شہادت کے اوپر، وہ بھی دیکھیں ہمارے عوام کی سوچ کی ریفلیکشن ہے کہ ہم کسی بھی جارحیت کو کسی کے خلاف بھی جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے. اور یہ ان سینٹیمنٹس کی ریپرزنٹیشن ہے جو پاکستان کی ایک خاص پاپولیشن ہے جو نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو ایفلیٹڈ سمجھتے ہیں ایران کے ساتھ. تو ہم نے ظاہر ہے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سب کے پرائم منسٹر ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، وہ سارے پاکستان کے. بے شک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑا اچھا ہے، اور یہ جرأت کا مظاہرہ ہے. جس وقت کوئی بات نہیں کر رہا ہو اس وقت پاکستان بات کرے، اور جس وقت کوئی ایکشن نہ کر رہا ہو پاکستان ایکشن کرے، تو یہ تو پاکستان ہے. ایسے پازیٹیو امیج کو بھی جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے. سرکاری گاڑیوں کو ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی کی گئی ہے، اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت میں اس اقدام کو کسی خاص نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے عالمی منڈی میں تیل واپس نیچے چلا گیا ہے، انہوں نے دہاڑی لگائی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، اربوں روپے کمایا ہے، 55 روپے جو ہے نا وہ اضافہ کر کے، اور اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں سرکاری گاڑیوں سے کیا فرق پڑے گا اس میں، اور 2 مہینے کے لیے عوام کے اوپر آپ نے اربوں خربوں روپے جو ہے نا وہ ڈال دیے ہیں، اور ریورس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیں نا، آپ نے یکدم راتوں رات اٹھا کے آپ نے پیٹرول پمپ کے مالکان کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا اربوں کا فائدہ دیا. اچانک آپ نے 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہوا پیٹرول پمپوں پہ لانے تھی، یکدم 55 لیٹر آپ نے رات کے اندھیرے میں اضافہ کر دیا، اور اب آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ اس میں سرکاری گاڑیوں میں تیل کی کمی کر دیں گے. مطلب یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ، یہ نہیں کرنا چاہیے. عالمی منڈی میں واپس آ گئی ہیں نا قیمتیں، تو کم کریں نا، راتوں رات پھر کم کر دیں نا، یہ فائدہ ہوگا. ایسے ہی ہے. اچھی بات آپ نے کی. بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک جو ہے وہ بند رہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیوں بند رہیں گے؟ یہ اب مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیوں بند رہیں گے، لیکن پاکستان میں اوور آل سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، جو کہ پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہے نا وہ ادھر تو میرا خیال ہے فیول کی وجہ سے شاید بند کیے گئے ہیں. نہیں، کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بھی 31 مارچ تک جو ہے وہ پنجاب میں آلدو کچھ جو امتحانات جو چل رہے ہیں وہ امتحان ہوتے رہیں گے، ادروائز جو ہے وہ اسکولز بند کیے گئے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر سیکیورٹی کی وجہ سے اگر تعلیمی ادارے بند کیے گئے، ہمارے بچوں کو محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں نے ماضی میں بھی ہمارے بچوں کو نقصان پہنچایا. TTP نے APS کیا تھا، اور جو یہ خزار میں جو ہے نا وہ APS کے اوپر خودکش بم حملہ BLA نے بھی کیا. تو ہمارے بچے تو ان لوگوں کے نشانے پہ ہیں. تو اس میں اگر سیکیورٹی کی وجہ سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، چونکہ میرے پاس زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، میں کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، اگر ایسے وجوہات ہیں تو پھر بہتر ہی ہے. سر، دہشت گرد BLA کی جانب سے جو ہے وہ کچھ علاقوں میں جو ہے وہ حملوں کے نام پر فلمی ڈراموں اور اس طرح کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. وہ آتے ہیں مختلف علاقوں پہ، اسٹریٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، 20-25 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہاں پہ لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری ہم نے حاصل کر لی ہے. پھر ویڈیوز بناتے ہیں، پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ چوک، یہ فلانی جگہ، یہ ہم نے قبضہ کر لی ہوئی ہے. پھر وہاں سے سیکورٹی فورسز آتی ہیں تو بھاگ جاتی ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو مواد مل جاتا ہے. میں نے تو آپریشن ہیروف کے لیے بھی کہا تھا، اس وقت بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی تھی BLA وغیرہ کو، کہ میں نے کہا یہ ٹک ٹاک شو وہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، ساتھ میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور جب سیکورٹی فورسز کا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک، کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ ال ٹرینڈ ہے BLA کے، خاص طور پہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. کچھ جگہوں پہ ویسے انہوں نے اچھی ٹریننگ کا مظاہرہ کیا، لیکن مجموعی طور پہ ان کی ٹریننگ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. فورسز آتی ہیں فوراً بھاگ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جنگ کے دوران اتنی بھاری شلوار لے کے نہیں چلنا ہوتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، ہمیں اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا پڑیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.